موجودہ حالات میں کون سا ایسا گھرانہ ہے کہ جو پریشان نہ ہو؟ کسی نہ کسی انداز سے ہر گھرانے کو، ہر افراد کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ پریشانی کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ ان پریشانیوں کے دفع کرنے کے لیے اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ اگر کوئی ہے تو درود شریف کا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی علم میں، عمل میں، ایمان میں ترقی اور تر و تازگی نصیب فرماتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے غالباً میں نے آپ حضرات سے ریکویسٹ کی تھی کہ گھر میں 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں جس میں گھر کے ہر افراد ایک جگہ بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے سب بیٹھ کر درود شریف کے ختم کا اہتمام کریں۔ یقین کیجئے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے انتہائی درجے کی پریشانی کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ تو ملین آف انسان، بہت بری بیماری ہندوستان میں بھی پھوٹی تھی۔ ان دنوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، نشر الطیب فی ذکر الحبیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک اور کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ حضرت نے میلاد الرسول میں لکھا کہ میں اس زمانے میں لکھ رہا تھا نشر الطیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ کہتے جس دن میں یہ کتاب لکھتا تھا اور 2-4 صفحے لکھ دیتا، 2-4 حدیث پاک لکھ دیتا، اس دن ہمارے تھانہ باؤن میں کوئی نہیں مرتا تھا، کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، کوئی اس طرح کی خبر ہی نہیں آتی۔ اور جس دن میں کتاب نہ لکھتا، کوئی اور دوسرے کام ہوتے تو اس کتاب کے نہ لکھنے کی طرف میں متوجہ ہو جاتا یا کوئی اور کتاب لکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اللہ نے بہت کام لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت تھانوی کے قلم سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کی تعداد 2000 ہے۔ 2000 کتاب اس اللہ کے ایک بندے نے لکھی، 2000 کتاب، جس میں قرآن کی تفسیر سے لے کر، بڑی سے بڑی تفسیر سے لے کر، حدیث پاک کی بڑی سے بڑی شرح سے لے کر ہر موضوع پر کتاب لکھی ہے، ہر موضوع پر۔ تو نشر الطیب کے علاوہ اور بھی کام تھے، فتاوی بھی تھے، اور بھی تفسیر لکھنی تھی، حدیث پاک کی شرح لکھنی تھی، کوئی اور کتاب کو تقریر اور کچھ کرنا تھا۔ کہتا جس دن میں کتاب کا وہ صفحہ نہ لکھتا نشر الطیب کا، اس دن پتا چل جاتا کہ 2 آدمی مر گئے، فلاں 2 مر گیا، فلاں 2 مر گیا، فلاں 2 مر گیا، 2-3 مرنے کی اطلاع آ جاتی۔ کہتے شروع میں تو میں نے اس کو اتفاق سمجھا، اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ میں نہیں لکھتا ہوں اس لیے بندے مر جاتے ہیں، اور جس دن لکھتا ہوں اس دن بندے نہیں مرتے۔ میں نے شروع میں اس کو کوئنسیڈنٹلی طور پر لیا، میں نے کہا ویسے اتفاق ہے، ایسے کوئنسیڈنٹلی جس دن لکھتا ہوں اس دن کو نہیں مرتا، اور جس دن نہیں لکھتا ہوں اس دن مر جاتے ہیں، کوئنسیڈنٹلی۔ کہتے ہیں کہ جب پھر لوگوں کے مرنے کی اطلاع آئی تو میں نے کیا کیا، میں نے پابندی کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ ہر روز اس کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھتا تھا، اور جس دن میں لکھتا تھا اس دن ایک بندہ بھی نہیں مرتا تھا، اور جس دن میں کسی وجہ سے صفحہ ایک بھی نہ لکھوں، ایک بھی حدیث نہ لکھوں، اس کتاب کے لکھنے کی طرف متوجہ نہ ہو، تو بندے مر جاتے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر جب تک وہ پلیگ رہا میں کتاب لکھتا ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی برکت سے پلیگ کو ختم کر دیا۔ بتانا یہ ہے، بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی
کہ اس کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس میں کتاب لکھے جانے کی یہ برکت دیکھی گئی، لکھے جانے کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنے والے ایک تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھ رہے ہیں۔ اس ایک کے لکھنے سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی پر جو بیماری آئی تھی، جو پریشانی آئی تھی، جو مشکلات میں تھے، جو مصیبت نازل ہوئی تھی، اللہ ایک آدمی کے صرف کتاب لکھنے سے اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ گھر کا ہر فرد، گھر کا ہر فرد، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچے بچیاں، چھوٹے بڑے، اگر ہر روز دیکھو ایک آدمی لکھ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہا، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ پوری بستی، جس میں مسلمان بھی ہے جس میں کافر بھی ہے، اللہ پوری بستی سے اس پریشانی کو، اس بیماری کو روک لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر روز اپنے گھر میں، گھر کا ہر فرد درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے گا، کیا اللہ اس گھر کے افراد جس گھر میں رہتے ہیں، اللہ اس گھر سے پریشانیوں کو، اللہ مصیبتوں کو، اللہ مشکلات کو کیا دور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا اس گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی؟ کیا اس گھر میں سکون نہیں آئے گا؟ کیا اس گھر والوں کو ایمان کی اس میں ترقی نہیں ہوگی، اعمال صالحہ پر مداومت اور مواظبت نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب ایک لاکھ آدمی کے لکھنے کی برکت سے پورے بستی سے اللہ تعالیٰ پریشانی کو ختم کرتے ہیں، تو اگر ہر گھر کے اندر گھر کے ہر افراد پڑھے تو چلو پوری بستی نہ صحیح پر اللہ کم از کم اس کے گھر سے تو پریشانی دور کریں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ عادت ڈالو اپنے گھر میں درود شریف کی حلقے قائم کرنے کی۔ گلی میں اگر 5 مسلمان ہیں، 10 مسلمان ہیں، یقین کریں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یقین کریں کہ آپ کے گلی کے 10 افراد کے درود شریف کے حلقے قائم کرنے کی برکت سے اللہ صرف گلی کے 10 افراد کی پریشانی کو دور نہیں کریں گے، بلکہ اللہ گلی کے ہر چھوٹے بڑے، ہر مسلم غیر مسلم سے بھی اللہ مصیبتوں کو دور کریں گے۔